دیکھو یہ آخری موقع ہے، جلدی سے میں 3 چیزیں بتاؤں گا اور میں جاؤں گا۔ دیکھیں 30 رمضان جمعہ آ چکا ہے، آخری موقع، آخری گھڑیاں، 3 بار پڑھ کے اگر تمہیں 3 منٹ میں، دیکھیں 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے دیکھیں، میں جلدی سے پہلے آپ کو عمل سمجھا دوں تاکہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہ ہوا۔ میرے دوستوں دیکھیں، پہلے میں نے خود پڑھا، میں نے اس عمل کو پچھلے سال پڑھا، کلمہ شریف کی قسم مجھے 40 لاکھ اللہ نے صرف 3 منٹ میں دیے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا اللہ جی میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج پوری دنیا کے ہر غریب بیمار لاچار تک میں یہ عمل پہنچاؤں گا۔ پچھلے سال 4000 بندوں کو خدا رسول کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں کو اپنی زندگی میں اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عمل کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر خدا کی قسم غربت اور غریبی کو دور کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے تم نے نہیں پڑھا ہوگا۔ 30 رمضان جمعے کے دن 3 چیزیں پڑھنی ہیں: یا اللہ یا محمد، اللہ صمد، یا ربنا یا غنیو، اور آخر میں ایک ایسا سیکرٹ چھپا ہوا جملہ جس سے پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا اتنا کہاں سے آیا؟ لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے، یہ میرا چیلنج ہے، میرا 3 منٹ کا چیلنج ہے۔ پچھلے سال 4000 بندے، ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کے گھر میں فاقے تھے، ایسی بہنیں جن پر ظلم تھا۔ ایک بہن 8 سالوں سے شوہر مار رہا تھا، 3 بار پڑا، ظالم ضدی شوہر، ساس سسر نندرانی جٹانی سب قدموں میں۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ یہ عمل میرے دوستوں بڑے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 30 رمضان جمعے کو تنہائی میں بیٹھ کر پہلا وظیفہ دیکھیں۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے بچوں سے تھوڑی سی محبت ہے، اگر چاہتے ہو کہ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا ہے، یہ تو کل تک مانگ رہا تھا کہ مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، اے میرے غریب خدارا اس دن کو، اس آخری جمعے کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ دیکھیں 30 رمضان جمعہ جب دونوں دن اکٹھے آ جائیں تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ غوث پاک کا وعدہ دیکھیں، میں نے غوث پاک کا یہ عمل زندگی میں پچھلے سال 30 رمضان جمعے کو پڑھا، اللہ پاک کی قسم میری تقدیر سنور گئی۔ اس عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو ایک خاص جملے کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں ابھی جو آپ کے سامنے جملہ عرض کروں گا، آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ اس جملے کو پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ 30 رمضان جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے، آپ جتنے بھی دکھی ہیں، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، بیماری میں لپٹے ہوئے ہیں، تکلیف کوئی بھی ہو، غریبی کتنی بھی ہو، چاہتے ہو کہ رزق دروازے توڑ کر آئے، تو اے میرے غریب اس ویڈیو کو اسکپ نہ کرنا۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب دیکھیں کہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، ایک تو یہ دن سب سے خاص 30 رمضان اور ساتھ میں جمعہ، اوپر سے دنیا کا سب سے قیمتی عمل، خاص مہینے کے خاص دن میں خاص ولی غوث پاک کا بتایا ہوا خاص عمل پڑھتے ہی آپ بن جائیں گے رب کے خاص، رب کے لاڈلے۔ پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش۔ میرا چیلنج آپ کو 3 منٹ کا ہے، اگر 3 منٹ میں تقدیر نہ بدلی تو یہ میرا غریبان حاضر ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر
3 بار پہلا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ 30 رمضان جمعے کو اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ گئے، میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئی تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کاٹتے جاؤ، بھاگتے جاؤ۔ دیکھیں، اگر پہلے وظیفے کو مس کر کے آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر پہلا وظیفہ دیکھیں اگر مس کر گئے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک ایک چیز سمجھنی ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ 4000 بندہ پچھلے سال مالا مال ہوا ہے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے اب آپ کہیں کہ میں اپنی منمانی سے پڑھ لوں، میں اپنے طریقے سے پڑھ لوں، تو میرے غریب ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، یا اللہ یا محمد یہ ہے کیا؟ یہ صرف 2 نام نہیں، یا آسمان و زمینوں کے درمیان سب سے طاقتور تعلق ہے۔ یا اللہ یعنی وہ رب جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے ایک حکم سے تقدیر بدلتی ہے، اور یا محمد وہ ہستی جن کے صدقے یہ کائنات بنی، وہ وسیلہ جس سے بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے یا اللہ یا محمد تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے رب، میں تیرے در پر آیا ہوں اور تیرے محبوب کے وسیلے سے آیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھی آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہے۔ دوستو، قرآن کا مفہوم ہے اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے نبی پر درود بھیجنا دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یعنی کہ جب یا اللہ کے ساتھ یا محمد جڑ جائے تو دعا میں وہ تاثیر آ جاتی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ ایک انسان 30 رمضان جمعے کو خاموشی سے یا اللہ یا محمد اور ساتھ میں خفیہ جملہ پڑھتا ہے تو زمین خاموش ہوتی ہے، لیکن آسمان بول اٹھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ راز ہے جس میں محبت ہے، یقین ہے، اور رب فرماتا ہے میرے بندے نے میرے محبوب کے وسیلے سے مجھے پکارا ہے، میں اس کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، یا اللہ یہ دل کو رب سے جوڑ دیتا ہے اور یہ انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے در پر لے کر آتا ہے، اور یا محمد یہ دعا کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے، یہ دل میں محبت، سکون اور نور بھر دیتا ہے۔ اور جب آج 30 رمضان جمعے کو اب درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد کے ساتھ یہ جملہ شامل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بد قسمت جاگ اٹھتی ہے، رکا ہوا رزق چل پڑتا ہے، غیب سے مدد آنے لگتی ہے، دل کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ رب کی رحمت اور نبی کی نسبت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ پچھلے سال ویسے تو کئی لوگ تھے، ایک شخص تھا پریشان، ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ اچانک ہوا بدلی، راستے بدلے، لوگ دروازے بجا بجا کر دینے آئے۔ یعنی کہ اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی تسبیح، ایسا راز آج تک نہیں پڑھا۔ میرے دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں بڑے وظیفے پڑھے ہوں گے، کوئی آپ کو کہتا ہے بیٹا یہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، لیکن مجھے ایمانداری سے جب یہ چاروں چیزیں آپ پڑھ لیں، یعنی یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد کی ایک خفیہ ترتیب، یا ربنا یا غنیوں کے ساتھ ایک جملہ، اور آخر میں آپ کو جو آپ نے میرے دوستوں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں پڑھنا ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیں، جب آپ وہ آخری وظیفہ پڑھیں گے اور وہ وظیفہ آخر میں جیسے ہی آپ پڑھ رہے ہوں گے، ابھی وہ وظیفہ ختم نہیں ہوگا، عمل ختم نہیں ہوگا، اس خاص عمل کا آخری وظیفہ، تسبیح کا آخری دانہ، آخری وظیفہ، آخری دانہ گننے سے پہلے، آخری وظیفے کا آخری گنتی پوری ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے۔ میرے دوستوں، گھر بھر جائے گا، الماری بھر جائے گی، جیبیں بھر جائیں گی، بینک والے بولیں گے بیٹا ہم تیرا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، تو کہیں اور جا کر اکاؤنٹ کھول لے۔ گھر کی دیواریں پھٹ جائیں گی، جیب پھٹ جائے گا، لیکن خدا کی قسم پیسہ آنا بند نہیں ہوگا۔ اتنا آئے گا کہ تو کہے گا بس میرے مولا، کیونکہ جب تم میرے دوستو اللہ صمد پر پہنچو گے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ تمام چیزیں تم 1 منٹ میں پڑھ لو گے۔ 30 رمضان جمعے کو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں بھی بیٹھ گئے، تم جیسے ہی تنہائی میں بیٹھو گے
پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، پھر تم جب اللہ سمد پہ پہنچو گے اور اللہ سمد کے ساتھ وہ خفیہ کوڈ ورڈ غوث پاک کا ملاؤ گے، دیکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے نہ گھبرانا، یہی جملے بیڑے پار کر دیں گے، یہی جملے تیری غربت غریبی کو جڑ سے دور کر دیں گے۔ دیکھیں جمعے تو بہت آئیں گے، لیکن 30 رمضان کا جمعہ میرے دوستوں شاید پھر نہ ملے۔ یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، یہ 20-30 سال کے بعد یہ موقع آتا ہے۔ خدا کا واسطہ میرے دوستوں، 4 چیزیں ہیں۔ بچوں والا آسان سا عمل ہے، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، قرضے دور، بیماری دور، اتنا ملے گا۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال یہ عمل پڑھا، یقین کریں صرف 3 منٹ میں اللہ نے مجھے 40 لاکھ دیے۔ میں نے آدھے گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے اللہ نے پھر دیا، میں نے پھر پڑھا، اور دیکھیں میں نے پورے سال کے انتظار کے بعد یہ موقع پایا ہے۔ اور یقین کریں یہ موقع ہر سال نہیں ملتا، اتفاقاً سے اس سال پھر یہ موقع آ چکا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، اب زندگی آپ کی ہے۔ دیکھیں اللہ صمد کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دیکھیں میرے غریبوں، اے میری غریبوں، میرے دوستوں، اب آپ اور ہم جس راز کی طرف جا رہے ہیں، اللہ صمد، یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ توحید کا دل ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں رزق، سکون، بے نیازی سب چھپا ہوا ہے۔ دوستوں اللہ صمد ہے کیا؟ اللہ یعنی وہ ذات، اور ہو یعنی وہی، اور صرف وہی یعنی کہ وہی کا وہی، اور پھر آتا ہے صمد۔ قرآن میں آتا ہے اللہ صمد یعنی وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ میرے دوستو صمد وہ ہے جس کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ میرے دوستو جس پر سب کا نظام چلتا ہے، یعنی کہ بادشاہ بھی اس کے محتاج، فقیر بھی اس کے محتاج۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ صمد تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے، اے میرے رب تو ہی کافی ہے، میں کسی اور کا محتاج نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ جاتا ہے، جب انسان کی فقیری ختم ہونے لگتی ہے، جب قسمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو یہی سب سے بڑا راز ہے۔ جب آپ صمد کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ مخلوق سے ہٹ جاتے ہیں تو خالق خود دینے لگتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں اللہ صمد کا کمال کیا ہے۔ یہ ذکر دل کی فقیری ختم کرتا ہے، رزق کے بند راستے فوراً کھولتا ہے، انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، اور اللہ سے ایسا تعلق بناتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میرے دوستو جب بندہ 30 رمضان جمعے کو سچے دل سے پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اللہ صمد کی ایک خاص ترتیب پڑھتا ہے تو وہ گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے رب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تو ہی کافی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہہ دے تو رب فرماتا ہے، اب میں تیرے لیے کافی ہوں۔ دوستو ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف ایک لفظ پکڑ لیتا ہے، پچھلے سال یعنی کہ اس پورے عمل میں سیکنڈ نمبر پر، یقین کریں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، وہ 85 لاکھ کا اللہ پاک اسے مالک بناتا ہے۔ ابھی وہ دوسرے وظیفے پر تاہی تھا، یعنی کہ دوسرا وظیفہ پڑھ رہا تھا، اور ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں دولت تھی۔ یہ اس عمل کی کرم نوازی ہے۔ کوئی تیسرے پر پہنچ کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی پورا عمل پڑھتے ہی اتنا حاصل کرتا ہے کہ وہ پوری زندگی، کیونکہ آخری وظیفہ اس عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، جس نے پورے عمل کو، میرے دوستوں پورے عمل کا ایک وظیفہ بھی ضائع کر دیا، اس نے پورا عمل ضائع کر دیا، کیونکہ یہ عمل، اس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی عام دن میں یہ 4 چیزیں پڑھتے ہیں یا کسی عام جمعے میں پڑھتے ہیں تو اس عمل کا 1-2-3% مشکل سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب 30 رمضان اور جمعہ آ جائے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 30 رمضان اور جمعے کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، میں غوث پاک اس کی قسمت پر مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں، تو سوچے میرے دوستو اس عمل کی کیسی کرم نوازی ہوگی۔ لیکن آپ نے دیکھیں اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پورا عمل آپ کو الگ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا۔ آپ نے دیکھیں یا ربنا یا غنیوں کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ غفلت، لاپرواہی میں، کاٹا پیٹی، بھاگا بھاگی میں بڑی اہم چیزیں، بڑی ضروری چیزیں مس کر جائیں، اور پھر مجھے آ کر کہیں کہ اے مولوی وظیفہ کامیاب نہ ہوا پھر مولوی کچھ نہ کرے گا۔ دیکھو ویڈیو سے بھاگ جاؤ گے تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی ہو کہ فوری طور پر لوگ دروازے پر دینے آئے ہو، آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ہو کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کل تک مانگ رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی برکت کہاں سے آ گئی؟ میرے دوستو
آج ہوگا تماشا، آج اتنا ملے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے درود شریف پڑھ کے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کے شروع میں درود شریف پڑھتے ہی نہیں، آتا ہوتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھیں اگر آپ کو 30 رمضان جمعے کا یہ عمل آپ کے سامنے آئے نا، پہلے تو آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے، یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ بس آپ نے یہ تمام چیزیں باری باری ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ 30 رمضان جمعے کو اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ سب سے پہلے میری ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیں اور فوری طور پر دیکھیں اس عمل کا پہلا وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، جس سے آج سے پہلے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا یا اللہ یا محمد، لیکن جب آپ لوگوں کو میں نے جو جملہ بتایا، یقین کرے یہ جملہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یاد رکھیے گا اس عمل کا پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم وظیفہ ہے۔ جب یہ تمام وظیفے اکٹھے ہو جائیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے، 3 منٹ بعد پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آپ نے 30 رمضان جمعے والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، سب سے پہلے اس عمل کو سمجھے اور فوری طور پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں کوشش کرنا جو میں نے آپ کو درود ابراہیمی کا بتایا، کوشش کرنا آپ نے وہی پڑھنا ہے، اور فوری طور پر اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھنے والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور پہلا وظیفہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، لیکن پھر سن لیں ہر چیز، پھر سمجھ لیں، پھر دوسرا دوبارہ سمجھ لیں، پھر تیسرا چوتھا، تمام چیزیں میں بار بار سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ آپ سے انعام نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے۔ میں 10 سیکنڈ کی دعا بھی کرواؤں گا، آمین ضرور لکھنا۔ اے میرے مالک و مولا، مجھ سمیت آج 30 رمضان کے اس سچے عمل کو جو بھی پڑھے، میرے مولا تو جانتا ہے، میرے مولا یہ سچا وظیفہ ہے، میرے مولا تو جانتا ہے اس سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں تجھے راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، جو بھی دکھیارا پریشان مجھ سمیت اس ویڈیو میں شامل ہے، میرے مولا ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، میرے مولا ہماری الماریوں کو بھر دے، میرے مولا ہمیں اتنا عطا کر دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اتنا راضی ہو جا میرے مولا کہ ہم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں، میرے مولا ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ یا اللہ یا محبت سے محبت ہے، اللہ پاک کے نام سے اور نبی پاک کے نام سے اگر دل سے محبت ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، کیونکہ جو بھی غریب، بیمار، لاچار اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لے گا 30 رمضان جمعے کو، وہ ساری زندگی مجھے آپ کو دعائیں دے گا، کیونکہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا غنیوں کا کیسے پڑھنا، توجہ دھیان سے دیکھیں، یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ دیکھیں پہلے تیسرے وظیفے کو سمجھ لیں، پھر میں آخر میں آپ کو پورا عمل الگ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا، ایک ایک چیز میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا، کیونکہ دوستو میں تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ہر بیمار لاچار تک 30 رمضان کا جمعے کا یہ تحفہ پہنچاؤں گا۔ دیکھو عید بھی آنے والی ہے، ایک دن ہے، ایک دن باقی ہے، اگر چاہتا ہے کہ اس عید پر بڑی گاڑی میں گھومے، بڑے بڑے گھر ہوں، بڑے دولت کے ڈھیر ہوں، زندگی میں کبھی مایوسی نہ ہو، بیماری ختم، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم، اے میرے غریب بند کاروبار چل پڑے، تو یہ 4 چیزیں ہیں، دولت کی بارش فوراً ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے فوری طور پر دیکھیں، آپ نے جیسے ہی اس عمل کا دوسرا وظیفہ اللہ سمد کا میرے دوستوں بتائی ہوئی ترتیب سے یا رحمانوں کے ساتھ پڑھیے۔ دیکھیں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ، ایک ترتیب شامل ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، دنیا کا یونیک وظیفہ ہے، دنیا کا ٹاپ کلاس وظیفہ ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے دیکھیں الگ الگ ہو سکتا ہے پڑھی ہو، لیکن آج 30 رمضان جمعے کو خاص طور پر جیسے ہی آپ 3 وظیفے پڑھ لیں گے، یعنی یا اللہ یا محمد اللہ سمد یا رحمانو اور
یا ربنا یا غنی والمدد، یہ تین چیزیں پڑھنے کے بعد جب آخر میں آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویڈیو اسکپ نہ کریں، ویڈیو مت کاٹے، غریب پچھتائے گا پوری زندگی، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لیکن ایسی چیز تجھے اپنی زندگی میں نہ ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ مبارک ہو میرے غریب دوستو، مبارک ہو، آپ چند سیکنڈ بعد کروڑ پتی بننے والے ہیں، آپ کے اوپر دولت کی بارش برسنے والی ہے، کیونکہ یہ جملہ جیسے ہی آپ لوگ آخر میں پڑھیں گے، چار چیزیں پڑھنے کے بعد، یعنی کہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پہلے پڑھنا ہے، لیکن آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، یہی جملے بیرے پار کر دیں گے۔ دیکھیں کب تک بنے بنائے وظیفے پڑھو گے، کوئی کہتا ہے بیٹا یہ پڑھ لے، کوئی کہتا ہے بیٹا وہ پڑھ لے، لیکن نہیں، تمہیں آج میری ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تم نے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی بیٹھ کر میری ویڈیو تمہارے سامنے جیسی ہی آئے، تم دنیا کے جس ملک میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آج 30 رمضان جمعہ پوری دنیا میں ہے۔ اے غریب، تجھے خدا کا واسطہ، اے میری مانگنے والی بہنوں، میرا چیلنج 3 منٹ کا ہے۔ 3 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے۔ کوئی تو مشکل ہو جو حل نہ ہو، کوئی تو مشکل ہو جو حل نہ ہو، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر بیماری دور ہوگی۔ اے غریب، آج تیری غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب آپ نے فوری طور پر، دیکھیں آپ نے 3 چیزیں پہلے پڑھنی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آئے نہیں آج چھوڑ دیں، درود شریف نہیں آئے تو چھوڑ دیں، بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جو میں نے پہلی ترتیب بتائی یا اللہ یا محمد کی، اس کے ساتھ یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے۔ اس جملے کو، اس ترتیب کو سمجھیں، سنیں، آگے پیچھے نہ کریں، کیونکہ پوری زندگی کا پچھتاوا پھر مقدر بن جائے گا۔ کہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، زندگی بدلنے کا موقع آ چکا ہے، رب سے خزانوں کو لوٹنے کا خاص موقع آ چکا ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں میں نے پوری ترتیب آپ کو سمجھا دی ہے، کوئی بھی تجھے نہیں سمجھائے گا یہ ترتیب تجھے کوئی نہیں سمجھائے گا۔ غریب، کوئی تیرا مخلص نہیں ہے، تیرا اپنا بھائی، تیرا اپنا رشتہ دار، دوست، کوئی تیرا مخلص نہیں اس دور میں۔ چھوڑ دے ٹک ٹاک کو، دنیا داری کو چھوڑ دے، آج اپنی پوری توجہ، اپنا دل دماغ اس ویڈیو پر لگا دے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو غریب نہیں رہے گا، تو فقیر نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تیری غربت غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، آج وہی لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا لیں گے، پوری دنیا میں تیری عزت ہوگی، جہاں جائے گا لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ اس عید پر تو لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں کھیلے گا، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں گے، لیکن 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی 30 رمضان جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا، اور یاد رکھے گا یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، جو ترتیب بتائی اسی ترتیب تعداد میں، یعنی اللہ صمد یا رحمانو، اللہ صمد یا رحمانو، اللہ صمد یا رحمانو، اللہ صمد یا رحمانو کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ لیجئے گا۔ فل ڈیٹیل میں نے پیچھے سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے تیسرا وظیفہ آپ کو بتایا، جس خاص جملے کے ساتھ، دیکھیں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل ہے، یا اللہ یا محمد کے ساتھ میری جھولی بھر دے، اللہ صمد کے ساتھ یا رحمانو۔ اب آپ نے یا ربنا یا غنیوں کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے؟ یا ربنا یا غنیوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو جملہ بتایا اسے 3 ہی بار پڑھنا ہے، یا ربنا یا غنیوں المدد، ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں المدد، تیسری بار یہ وظیفہ سمجھا رہا ہوں، 3 بار پہلے بتا چکا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں دوستو، اتنا کوئی بھی نہیں سمجھائے گا۔ اب آپ نے آخری وظیفہ، 3 طاقتور وظیفے پڑھنے کے بعد آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، زندگی گزر گئی ہوگی لیکن غریبی ختم نہیں ہوئی ہوگی،
تو آج سورہ کوثر کو جیسے یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کو پڑھ لیں، بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں اللہ صمد یا رحمانو کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لیں، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا یا غنی والمدد کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ لیں، تو بالکل آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سورہ کوثر پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن حالات تو بدلتے ہی نہیں ہیں، غریبی فقیری لاچاری دور نہیں ہوتی، تو میرے غریب میرے غریب میرے غریب اے میرے غریب مبارک ہو۔ سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا یہ وہ نام جو آج سے پہلے آپ سے چھپایا گیا، سینے کا آخری راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ والوں کی سچی تسبیح آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو یہ آخری گھڑیاں، آخری وظیفہ، میرے دوستو مبارک ہو، آپ لوگ فقیر سے بادشاہ بننے والے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی تو آخری وظیفہ سمجھ کے جائیے گا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 بار پڑھ کے درود شریف پڑھ کے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔